سہیل علی خان نے زویا کی دھڑکنوں کو زور سے مسلا تو وہ تڑپ کر رہ گئی۔ چلو اب جلدی سے کپڑے پہن لو، تمہارا کام پورا ہو گیا ہے۔ زویا اپنے بازوؤں سے اپنی ڈھلکتی دھڑکنیں سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے میری جان کے جلدی سے کپڑے پہن لو، میں تمہیں تمہارے گھر ڈراپ کر دیتا ہوں، مگر میں آپ کی بیوی ہوں۔ زویا نے روتے ہوئے کہا۔ اپنے باپ کے سامنے جا کر رونا اور اسے جا کر میرا نام بتانا، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں نے تم سے محبت کا ڈرامہ رچا کر تمہیں ایک رات کے لیے اپنے پاس کیوں رکھا۔ اچانک ہی سہیل کی نظریں اس کے سینے پر پڑی۔ چلو تمہیں بھیجنے سے پہلے ایک بار پھر سے شروع کرتے ہیں۔ اگلے ہی پل وہ دوبارہ سے اس کے سینے۔ میری جان ابھی نہیں۔ زویا صوفے سے اٹھنے ہی لگی تھی کہ اگلے ہی پل سہیل نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا۔ وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور زور سے اس کے سینے پر جا گری۔ اس کے گال شرم کے مارے لال ہو گئے تھے اور پلکیں بھی جھک گئی تھی۔ وہ سہیل، مجھے جانا ہوگا۔ ڈیڈی، سہیل نے اگلے ہی پل اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ وہ یکدم ہی خاموش ہو گئی تھی۔ میرا ابھی تمہیں دیکھنے سے دل نہیں بھرا اور جب تک میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا تب تک تم اس جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہل سکتی ہو۔ یہ کہہ کر سہیل نے اس کے بالوں کی لٹ کو اپنی انگلی کے گرد گھمایا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے ہونٹوں پر جھکتا زویا نے گھبراہٹ کے عالم میں فوراً سے اپنا سر پیچھے کی طرف دھکیلا۔ ابھی ہم دونوں کی شادی نہیں ہوئی، مجھے نہیں لگتا کہ شادی سے پہلے یہ سب کچھ کرنا ٹھیک رہے گا۔ وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی، اس کا سانس اسی گھبراہٹ کی وجہ سے بہت زیادہ پھولا ہوا تھا۔ دوسری طرف سہیل کے لبوں پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ٹھیک ہے، ریلیکس ہو جاؤ، میں کچھ بھی نہیں کر رہا۔ چلو شاباش، تم یہاں پر میرے پاس آ کر بیٹھو۔ زویا ہچکچاتے ہوئے اس کے پہلو میں بیٹھی۔ وہ مسلسل اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی، جبکہ اس کے جسم سے اٹھتی ہوئی خوشبو کو محسوس کر کے سہیل کے لیے اپنے اوپر کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ وہ شہر کا سب سے بڑا ینگ بزنس ٹائکون تھا اور سیاست کی دنیا کا چمکتا ہوا ستارہ تھا جسے بات کرنے کے لیے لڑکیاں ترستی تھیں۔ 28 سالہ ہونے کے باوجود بھی وہ اب تک سنگل تھا، اور یہ شاید اس کے اثر و رسوخ کا کمال تھا کہ آج تک اس کے خلاف لڑکیوں کے حوالے سے کوئی اسکینڈل بھی نہیں بنا تھا۔ زویا بھی اس کی فین گرلز میں سے ہی ایک لڑکی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اسے بے تحاشا محبت کرتی تھی۔ اس کی موبائل کی گیلری سے لے کر لاک سکرین تک صرف اور صرف سہیل خان کی ہی تصویریں تھیں۔ وہ بمشکل 20 سال کی تھی اور یونیورسٹی گوئنگ تھی۔ جب وہ 16 سال کی تھی تب اس نے سہیل کو پہلی بار اپنے کالج کے سیمینار میں دیکھا تھا۔ وہ اس کی پرسنالٹی سے حد سے زیادہ امپریس ہوئی تھی۔ بعد میں اس نے سہیل سے آٹوگراف لینے کی کوشش کی، لیکن وہ زیادہ دیر تک اس کے کالج میں رکا نہیں تھا۔ اس کے بعد وہ اس کی ذات میں اور بھی زیادہ انٹرسٹ لینے لگی تھی، اور آج وہ اس کے پرسنل فلیٹ میں موجود ہوتی جہاں تک سہیل کے قریبی دوستوں کے علاوہ کسی کو بھی رسائی نہیں تھی۔ وہ ابھی بھی اس کے بالوں کو اپنی انگلی کے گرد لپیٹ رہا تھا۔ تم اسے شادی کب کرو گی؟ وہ ہلکا سا اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے بولا۔ زویا کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات دیکھ کر سہیل کو شدت سے اپنی نزدیکی کا احساس ہوا، تو وہ گلا کھنکار کر اسے تھوڑا سا فاصلہ بنا کر بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، اب میں تمہارے قریب نہیں آ رہا ہوں، ریلیکس ہو جاؤ۔ آپ مجھ سے شادی کب کریں گے؟ زویا نے معصومانہ انداز میں اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جب تک میرے پیرنٹس پاکستان نہیں آ جاتے اور میں ان سے بات نہیں کر لیتا تب تک تو میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے نارمل سے انداز میں کہا، جبکہ زویا کی آنکھیں یکدم ہی آنسوؤں سے بھیگنے لگی تھی۔ ارے لٹل گرل، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اتنی پریشان کیوں ہو گئی ہو؟ کیا آپ مجھ سے نکاح کر سکتے ہیں؟ پلیز مجھ سے نکاح کر لیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا بابا ارسلان کے ساتھ زبردستی میری شادی کروانا چاہتے ہیں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کے سینے لگ گئی اور چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ سہیل کے لبوں پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس نے نرمی سے زویا کی کمر کو تھپکا اور اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے بھاری لہجے میں بولا، میری جان، اگر تم مجھ سے میری زندگی بھی مانگو گی تو وہ بھی حاضر ہے۔
مجھے بتاؤ کہ کب ہم نے نکاح کرنا ہے؟ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے بولا۔ زویا کو شدت سے اپنی اور اس کی نزدیکی کا احساس ہوا تھا۔ جذبات میں آ کر وہ اس کے کچھ زیادہ ہی نزدیک ہو گئی تھی، اور اب وہ ڈر بھی رہی تھی۔ اس نے اپنے بابا کی پرمیشن کے بغیر نکاح کی بات اپنے منہ سے نکال تو دی تھی، لیکن اب اسے فکر بھی ہو رہی تھی کہیں وہ کچھ غلط تو نہیں کر رہی ہے۔ پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ مجھے دھوکہ تو نہیں دیں گے؟ وہ امید بھری نظروں سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی۔ سہیل کا چہرہ سپاٹ تھا، یقیناً وہ جھوٹ بولنے میں بہت ماہر تھا۔ میری جان، میں تمہیں دھوکہ دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں۔ تو پھر ٹھیک ہے، آپ اگلے ہی ہفتے مجھ سے نکاح کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر میں وہ دونوں فلیٹ سے نکل کر باہر آ گئے تھے۔ جیسے ہی وہ سہیل کی گاڑی میں جا کر بیٹھی، زویا کا موبائل بجنے لگا۔ اسکرین پر ارسلان کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے فوراً سے کال کاٹ دی تھی۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچے، ارسلان دروازے پر ہی کھڑا تھا اور اسے کھا جانے والے انداز میں دیکھ رہا تھا۔ اس وقت کہاں سے آ رہی ہو تم؟ اس کے نزدیک ہوتے ہوئے بولا۔ یہ دیکھ کر زویا کا دماغ غصے سے گھوم گیا تھا۔ اپنے کام سے کام رکھو، میرا باپ بننے کی ضرورت نہیں ہے، اور میرے راستے سے ہٹو۔ وہ پہلو سے ہو کر جانے لگی تھی کہ ارسلان اس کے بازو مضبوطی سے دبوچی اور اسے ایک جھٹکے سے اپنے سامنے لا کر کھڑا کیا۔ تمہارا ہونے والا شوہر ہوں میں، تم پر پورا حق رکھتا ہوں، اور تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ تم مجھے بتاؤ اس وقت کہاں سے واپس آ رہی ہو۔ زویا نے اپنی بازو چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن ارسلان کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ اس کی آنکھیں بھی غصے کے مارے لال انگارہ ہو رہی تھی۔ زویا کے دماغ میں ایک پل کے لیے سہیل کا چہرہ گھوم گیا تھا، جو اس کے چھوٹے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتا تھا۔ مسٹر ارسلان خان زادہ، تم میرے شوہر بننے والے ہو، ابھی بنے نہیں، اور کیا پتہ نہیں کہ تمہیں کبھی اس چیز کا موقع ہی نہ ملے۔ اسی لیے بہتر یہ ہوگا کہ خواب دیکھنا بند کر دو۔ اس نے پوری قوت سے اپنا پاؤں ارسلان کے پاؤں پر مارا۔ وہ درد کے مارے بلبلا اٹھا تھا۔ میں آج ہی تایا جان سے ہم دونوں کے نکاح کی بات کرتا ہوں۔ میں انہیں کہتا ہوں کہ کل ہی یہ نیک کام کر۔ مسٹر ارسلان خان، آپ کوشش کر کے دیکھ لیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں مر جانا پسند کروں گی، لیکن تم سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ روتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی تھی، جبکہ ارسلان اس کی پشت کو گھر کر رہ گیا تھا۔ اس نے مضبوطی سے اپنے لب بھینچے ہوئے تھے۔ وہ زویا پر غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ لڑکی ہمیشہ اپنی حرکتوں سے اپنے غصہ کرنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ اس نے بے چینی سے اپنی پیشانی کو مسلا۔ بچپن سے ہی وہ زویا سے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ دادی جان نے بچپن میں ان دونوں کا نکاح فکس کر دیا تھا، اور ان کے خاندان میں ایک بار طے شدہ رشتے ٹوٹا نہیں کرتے تھے۔ جہاں تک زویا کا سوال تھا تو ارسلان اسے ایک آنکھ بھی نہیں بہاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ غصے کا تیز تھا، اور زویا کو ایسے لوگوں سے ڈر لگتا تھا۔ پھر جب کچھ دن پہلے دادی اور بابا نے ان کی شادی کی بات کی تو اس نے پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا اور حد سے زیادہ اوور ری ایکٹ کیا تھا۔ یہاں تک کہ اس نے اپنی امی کو بھی صاف صاف بتا دیا تھا کہ وہ ارسلان سے محبت نہیں کرے گی، وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ صبرینہ بیگم نے اسے جان سے مارنے کی دھمکی دی اور اسے دو ٹوک انداز میں سمجھایا کہ یہ بات مر کر بھی اپنے باپ یا بھائی کے سامنے مت کرنا، وہ تجھے زندہ زمین کے اندر دفن کر دیں گے۔ انہوں نے تجھے اس وجہ سے آزادی نہیں دی تھی کہ تو باہر جا کر منہ کالا کرے۔ زویا نے یہ سنا تو وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ اپنی محبت کا اظہار کرنا اور سہیل خان زادہ کے ساتھ شادی کرنا اس کے لیے بہت آسان ہوگا، لیکن یہ اس کی بھول تھی۔ امی جان سہیل کا نام سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھی، اور نہ ہی اس نے اس بات سے فرق پڑا تھا کہ وہ کتنا بڑا سیاستدان ہے۔ دوسرا، امی کی باتیں سن کر بابا سے بات کرنے کی اس میں ہمت ہی نہیں ہو سکی تھی۔ رات 11 بجے کا وقت تھا۔ وہ اپنے کمرے میں لیٹی سونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اچانک اسے بالکنی میں ہلکی سی ہلچل کا احساس ہوا۔ وہ یکدم ہی گھبرا گئی اور اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھی۔ کون ہے وہاں پر؟ اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں سوال کیا، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ
ارسلان اسے بدلہ لینے کے لیے آیا ہے۔ خوف کے مارے اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر نکلتی، سہیل نے آگے بڑھ کر اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور اسے ایک جھٹکے سے اپنے نزدیک کر لیا۔ وہ دونوں ہی توازن برقرار نہ رکھ سکے اور زور سے بیڈ کے اوپر جا کر گرے تھے۔ سہیل اس کے اوپر لیٹا ہوا تھا جبکہ وہ اس کے نیچے دبی ہوئی تھی۔ سہیل کی دونوں بازو مضبوطی سے اس کی دھڑکنوں پر جمی ہوئی تھی۔ زویا کو شدید درد کا احساس ہونے لگا تھا۔ پلیز اٹھیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اس نے سہیل کے بازوؤں کو اپنی دھڑکنوں سے ہٹانے کی ناکام کوشش کی۔ وہ اٹھنے کے بجائے اس کے مزید نزدیک ہو گیا تھا۔ زویا کا شرم سے لال چہرہ دیکھ کر اسے بہت مزہ آ رہا تھا۔ پلیز سہیل، کیا کر رہے ہیں آپ؟ اٹھ جائیں، یہ بہت غلط ہے، وہ جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں بولی تو بالآخر سہیل کو اس پر ترس آ گیا۔ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو اس وقت یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اگر بابا یا گارڈ میں سے کوئی دیکھ لیتا وہ آپ کو جان سے مار دیتے۔ یہ سن کر وہ دل فریب انداز میں مسکرا دیا اور بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ مجھے مارنا اتنا آسان نہیں ہے میری جان۔ جب تک میں تمہیں حاصل نہیں کر لیتا، جب تک میں تمہارے وجود پر اپنے نام کی چھاپ نہیں لگا دیتا، تب تک مجھے کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ وہ مخمور انداز میں بولتا دوبارہ سے اس کے نزدیک ہونے لگا تھا۔ زویا کی تو سیٹی گم ہو گئی تھی۔ وہ سہیل، اس نے شرم کے مارے اپنی پلکیں جھکا لی تھی۔ تم چھوٹی چھوٹی بات پر شرمانا کیوں شروع کر دیتی ہو؟ اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر بلند کرتا ہوا بولا، تم اپنے بابا سے بالکل الگ ہو، تم میں ان کی پرچھائی تک نہیں ہے۔ وہ عجیب سے کھوئے کھوئے سے لہجے میں بات کر رہا تھا جبکہ اپنے بابا کا ذکر سن کر وہ یکدم ہی ایکسائٹیڈ ہو گئی تھی۔ کیا آپ ان کو جانتے ہیں؟ یہ سن کر وہ دل فریب انداز میں مسکرا دیا۔ مجھ سے بہتر ان کو کون جان سکتا ہے؟ خیر یہ ساری باتیں چھوڑو، میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جانے کے لیے آیا ہوں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ ہم لوگ آج رات ہی نکاح کر لیتے ہیں، کیونکہ میں مزید تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں۔ اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے ایک بار پھر سے اپنے نزدیک کرنے لگا تھا جبکہ زویا کی سٹی گم ہو گئی تھی۔ وہ مجھے آپ سے کہنا تھا کہ اب اس بارے میں نے ٹھیک سے سوچا نہیں ہے۔ دوپہر کے وقت میں نے جو کچھ بھی کہا وہ میں نے جذبات میں آ کر کہا تھا۔ ہم اس کے لیے کوئی دوسرا راستہ نکال لیں گے۔ سہیل کا ماتھا یکدم ہی بلوں سے بھر گیا تھا۔ میری جان، تم جانتی ہو کہ مجھے یہ ہیرا پھیری پسند نہیں ہے، اور تمہارے معاملے میں تو بالکل بھی نہیں۔ جب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ نکاح کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ نکاح بہرحال میں ہوگا۔ اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا جبکہ زویا کی آنکھیں اس کی قربت اور اس کے ہاتھوں کی تپش کی وجہ سے خود بخود ہی اوپر کی طرف ہونے لگی تھی۔ سہیل یہ منظر دیکھ کر بہت زیادہ انجوائے کر رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، لیکن میں اس وقت گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، مجھے پرمیشن نہیں ہے۔ میرے پاس اس کا حل موجود ہے۔ تم ایسا کرو، میرے گلے سے لگ جاؤ، اپنے ہاتھ مضبوطی سے میری گردن کے ساتھ باندھ لو اور ٹانگیں میری کمر کے گرد لپیٹ لو۔ زویا کا پورا جسم یکدم ہی گرم ہو گیا تھا۔ یہ آپ مجھ سے کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ میری جان، میں تو یہاں سے نکلنے کا حل بتا رہا ہوں۔ ابھی میں پچھلے حصے پر موجود ایک پائپ کی مدد سے آیا ہوں اور وہ کافی مضبوط ہے، ہم دونوں کو برداشت کر سکتا ہے، اور زیادہ اونچا بھی نہیں ہے۔ نہیں، آپ خود ہی جائیں، میں دوسرے راستے سے آ جاؤں گی۔ وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولتی الماری سے اپنی چادر نکالنے لگی تھی جبکہ سہیل خاموشی سے اسے کام کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ زویا کے لمبے سے بال اس کی کمر پر پھیلے ہوئے تھے۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ صرف ہم دونوں کا نکاح ہوگا، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں۔ مجھ سے کسی بھی چیز کی امید نہ رکھیے گا۔ ہاں میری جان، میں جانتا ہوں، تم فکر ہی مت کرو۔ وہ چادر کرتے کرتے یکدم ہی رک گئی تھی۔ سہیل جانتا تھا کہ یہ سب کچھ اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کے دماغ میں بہت ساری باتیں چل رہی ہے۔ مگر سہیل، میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ نکاح کے بعد بھی تو بابا غصہ کریں گے تو ہم ان کو تب کیسے منائیں گے؟ میری جان، تب تو میری بیوی ہوگی، اور تب تو سب سے بڑی بات یہ کہ ہمیں کوئی بھی الگ نہیں کر پائے گا۔ فی الحال صرف اور صرف نکاح پر فوکس کرو۔ لیکن سہیل، آدھی رات کے وقت گواہ، میری جان تم پہلے گھر سے باہر تو نکلو۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں بولتا اسے کمرے سے باہر دھکیل چکا تھا۔
اس کے لبوں پر پراسرار مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ زویا نے ایک نظر باہر صوفے پر نیم دراز ٹی وی دیکھنے ارسلان خان زادہ پر ڈالی۔ موٹا سانڈ جب دل کرتا ہے منہ اٹھا کر ہمارے گھر آ جاتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اس کو اپنے گھر کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ ویسے بھی جس طرح کی اس کی حرکتیں ہیں نا، مجھے نہیں لگتا کہ اس کو کوئی گھر میں عزت دیتا ہوگا۔ وہ دل ہی دل میں اس کو گالیوں سے نوازتی ہوئی دبے پاؤں لاؤن سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ حویلی سے باہر نکلنے کے ایک اور راستے سے بھی واقف تھی جہاں پر کوئی بھی گارڈ وغیرہ نہیں تھا۔ جب وہ پچھلی گاڑی میں پہنچی تو سہیل وہاں گاڑی میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ تم نے تو بہت دیر لگا دی ہے، اب تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ اس کے چہرے پر پھونک مارتا وہ اس کی دھڑکنوں کو ایک بار پھر سے بے ترتیب کر گیا تھا۔ دیکھیں سہیل، میں آپ کو بتا رہی ہوں، جیسا آپ سوچ رہے ہیں میں آپ کو ویسا کچھ بھی کرنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ وہ انگلی اٹھا کر معصومانہ انداز میں سے دھمکی دیتے ہوئے بولی تو اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ہلکا سا اس کی طرف جھکتے ہوئے شرارتی لہجے میں کہنے لگا، جی جی بیگم صاحبہ، ہم تو ساری زندگی آپ کا ہی حکم مانیں گے، اس کے علاوہ ہمیں اور آتا ہی کیا ہے۔ اس پر وہ دونوں ہی کھلکھلا کر ہنس پڑے تھے۔ زویا حد سے زیادہ ایکسائٹڈ بھی تھی اور بہت زیادہ ڈری ہوئی بھی تھی۔ سہیل، سب ٹھیک ہوگا نا؟ اور میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ نکاح کے بعد میں اپنے گھر نہیں جاؤں گی، میں آپ کے ساتھ آپ کے فلیٹ جاؤں گی، پھر وہاں سے آپ میرے بابا کو کال کر کے انہیں سب کچھ بتا دیجیے گا۔ ویسے بھی آپ کے پاس بہت زیادہ پاور ہے، بابا آپ کو انکار نہیں کر پائیں گے، اور پھر ہم دونوں ایک پرسکون زندگی گزاریں گے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں کتنی خوش ہوں۔ وہ واقعی میں اس وقت حد سے زیادہ ایکسائٹڈ تھی۔ سہیل نے اس بات کو کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا۔ اس کا چہرہ سباٹ تھا اور ہر طرح کے جذبے سے پاک تھا، جبکہ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا رنگ موجود تھا جو دیکھنے والوں کو ایک پل کے لیے ڈرا دیتا تھا۔ اسے لے کر اپنے فلیٹ میں پہنچا جہاں پر پہلے سے ہی اس کے دوست احباب موجود تھے، کچھ لوگوں کے ساتھ ان کی بیویاں بھی تھیں۔ زویا نے بھی کال کر کے اپنی سب سے قریبی بیسٹ فرینڈ کو بلایا تھا۔ نور یہ سن کر پہلے تو بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی اور اسے ڈانٹ رہی تھی کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو، اس شخص کے بارے میں لوگ طرح طرح کی باتیں کرتی ہیں اور تم اسے چھپ کر شادی کرنے چلی ہو۔ زویا نے یہ سنا تو اس کے بعد کاٹتے ہوئے بولی، اگر لوگ اس کو برا بھلا کہتے ہوتے تو سوشل میڈیا پر بھی اس کی خبریں ہوتی۔ وہ ایک مضبوط کردار کا مالک شخص ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اسے محبت کرتی ہوں۔ نور بولتے بولتے یکدم ہی خاموش ہو گئی تھی۔ اب اسے کیا بتاتی کہ جو بھی سہیل علی خان کے خلاف بولنے کی کوشش کرتا تھا وہ اس کا منہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کروا دیتا تھا۔ فی الحال زویا کو صرف اور صرف سہیل علی خان سے نکاح کرنا تھا۔ دونوں کا بہت ہی سادگی کے ساتھ نکاح ہوا تھا۔ مہمان کافی دیر تک وہاں پر موجود رہے تھے جبکہ زویا نور کے ساتھ اٹھ کر بیڈ روم میں آ گئی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، تم فکر مت کرو، میں اسے اپنے نزدیک آنے کی اجازت نہیں دوں گی اور نہ ہی میں خود اس کے قریب جاؤں گی، زویا نے نور کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ لیکن وہ خود بھی کافی زیادہ کنفیوزڈ جو تھی، جسم تھا جو سہیل کے قریب جانے کے لیے بے چین ہو رہا تھا، لیکن دل ڈر رہا تھا۔ اگر تم کہو تو میں آج کی رات تمہارے پاس رک سکتی ہوں۔ نہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ میڈم صاحبہ، یہ آواز پیچھے سے آئی تھی۔ نور نے پلٹ کر دیکھا تو سہیل دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا تھا۔ وہ یکدم ہی گھبرا گئی تھی۔ کائنڈلی آپ میری معصوم بیوی کے کان بھرنا چھوڑ دیں، ورنہ میرے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں اپنی بیوی کی وجہ سے آپ کی بہت عزت کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ہمیشہ ہی میرے دل میں آپ کے لیے عزت موجود رہے۔ سہیل کا لہجہ کافی ٹھنڈا اور پراسرار تھا، ان کی ساری باتیں سن چکا تھا۔ نور بھی ایک دم سے شرمندہ ہو گئی تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری، میرے کہنے کا وہ مقصد نہیں تھا، آپ دونوں انجوائے کریں، اور ہاں زویا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ اگر میری مدد کی ضرورت ہو تو فوراً ہی مجھے کال کر دینا، میں تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ اس کے چہرے کو تھپکتی ہوئی اس کے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ اس کی اسکول فرینڈ تھی جو زندگی کے ہر موڑ پر اس کا ساتھ دیتی تھی، چاہے اس کی مرضی نہ بھی ہو تب بھی وہ زویا کی سپورٹ بنتی تھی۔ اب اس کمرے میں صرف اور صرف زویا اور سہیل موجود تھے۔ سہیل نے آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ بند کیا اور ٹیک لگا کر اسے مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا۔
زویا نے فوراً ہی اپنے آپ کو کمپوز کیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، اب مجھے اس طرح سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ ہمارے درمیان کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ اپنے والوں کو کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے بولی۔ اس کا لہجہ لرز رہا تھا۔ یہ سن کر سہیل نے کندھے اچکا دیے۔ میں نے تو کچھ کرنے کے بارے میں کہا ہی نہیں ہے۔ وہ اس کے نزدیک آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ زویا کے لیے اپنا سر اٹھانا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ سہیل نے اس کے چہرے کو ٹھوڑی سے پکڑ کر بلند کیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، میں تمہیں دلہن کے روپ میں دیکھنا چاہتا تھا، لیکن تمہیں پانے کے لیے اتنا بے داغ تھا کہ مجھ سے اس دن کا انتظار ہی نہ ہو سکا۔ لیکن یقین مانو تم ابھی بھی بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ یہ کہہ کر وہ اپنا چہرہ زویا کے چہرے کے قریب لے کر گیا تھا۔ زویا فوراً سے پیچھے کی طرف کھسکی تو سہیل نے اس کی گردن پر اپنا ہاتھ جما کر اس سے مزید اپنے نزدیک کر لیا۔ ان دونوں کی ناک ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہو رہی تھی۔ ان کی سانسیں بھی ایک دوسرے سے الجھ رہی تھی۔ زویا کی حالت تو غیر ہونے لگی تھی۔ ایک تو اس شخص نے انتہا کی محبت ہوتی اور دوسرا پھر ایک پاک رشتہ اور تیسرا اس قدر قربت۔ وہ خود کو پگھلنے سے روک نہیں پا رہی تھی۔ وہ سہیل، مجھے آپ سے کچھ کہنا تھا، وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولی۔ جی میری جان، میں دل و جان سے سننے کے لیے تیار ہوں، اس کے گالوں کو چومتے ہوئے بولا۔ زویا کے پورے وجود میں ایک سرد لہر دوڑ گئی تھی۔ اس کے وجود کو جھٹکا لیتا ہوا دیکھ کر سہیل کے جذبات یکدم ہی بھڑکنے لگے تھے۔ وہ، سہیل مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے ریسٹ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تم فریش ہو کر آ جاؤ، پھر آرام سے سو جانا۔ سہیل ایک جھٹکے سے اسے دور ہوگا۔ یہ سن کر نہ جانے کیوں زویا کو تھوڑا سا برا لگا تھا۔ شاید وہ دل ہی دل میں کچھ اور ہی سوچ رہی تھی، لیکن سہیل جانتا تھا کہ اس کی مرضی کس طرح سے حاصل کرنی ہے۔ اب میں تمہاری بات مان رہا ہوں تو تمہیں بھی میری ایک بات ماننی ہوگی۔ زویا اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ سہیل نے بیگ میں سے ایک نائٹی نکالی اور اس کے سامنے رکھی۔ یہ تمہارے لیے لایا تھا، تم یہ مجھے پہن کر دکھاؤ گی؟ زویا کا منہ پورے کا پورا کھل گیا تھا۔ وہ کیسے بول سکتی تھی کہ سہیل سے زیادہ بے شرم واقعی میں اس پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں نا؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ سہیل نے تیزی سے نفی میں گردن ہلا دی تھی۔ تم جانتی ہو کہ میں اس طرح کے مذاق نہیں کرتا ہوں، میں بالکل سیریس ہوں اور اپنے پورے ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں۔ اگر تمہیں یہ پہننے میں مشکل ہو رہی ہے تو مجھے بتا دو، میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر سہیل نے اپنے ہاتھ اس کی شرٹ پر رکھے، جسے اس نے فوراً سے ہی نیچے کی طرف گرا دیا تھا۔ نہیں، میں نہ تو یہ نائٹی پہنوں گی اور نہ ہی آپ مجھے پہنائیں گے۔ وہ اٹھنے لگی تھی کہ سہیل نے اس بار اس کے دونوں کندھوں پر اپنے ہاتھ جمائے اور اسے زور سے بیٹھ کے ساتھ ٹکا دیا۔ یہاں تو تم یہ پہنو گی یا پھر مجھے اجازت دو گی کہ میں تمہارے وجود پر اپنے نام کی چھاپ چھوڑوں؟ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ جی میری جان، میں نے وعدہ کیا تھا، لیکن آپ کو یاد ہو کہ میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ اس کے بدلے آپ کو میری ایک بات ماننی پڑے گی۔ اس کے گالوں پر اپنی زبان پھیرتے ہوئے بولا۔ زویا کا وجود دوبارہ سے جھٹکے کی ضد میں آ گیا تھا۔ سہیل پلیز نہ کریں، مجھے بے چینی ہو رہی ہے۔ وہ عجیب بہکے انداز میں باتیں کر رہی تھی۔ میری جان، اگر تم نے مجھے روکا تو تمہاری بے چینی پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جائے گی۔ مجھے اجازت دو، میں تمہاری اس بے چینی کو دور کر دوں گا۔ سہیل کے ہاتھ یکدم ہی اس کی دھڑکنوں کے اوپر آ کر ٹھہر گئے تھے۔ زویا نے بے چینی سے انہیں ہٹانے کی کوشش کی تو وہ ان کو ہلکا ہلکا دبانے لگا تھا۔ سہیل، وہ سسک کر رہ گئی تھی، جبکہ سہیل اب اس کے ہونٹوں کو اپنے فوکس میں لیے ہوئے تھا۔ آپ اپنا وعدہ خلافی کر رہے ہیں، وہ احتجاج کرنے والے انداز میں بولی۔ سہیل نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ تم بھی یہ سب کچھ چاہتے ہو، تم تھوڑا سا ڈر رہی ہو، لیکن میری جان ایک بار مجھ پر بھروسہ کر کے دیکھو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں ذرا بھی تکلیف نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے زویا کی دھڑکنوں کو دوبارہ سے دبایا تھا۔ اس بار زویا کے لبوں سے اونچی آواز میں بے چین سی سسکیاں نکلنے لگی تھی، جو سہیل کو مزید بے قابو کر رہی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور اپنے ہاتھ سہیل کے کندھوں پر رکھ کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ مجھے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے میری جان، ہم دونوں نے نکاح کیا ہے، تم میری بیوی ہو، میں تم پر پورا حق رکھتا ہوں۔
اور تمہیں پتہ ہے جو بیوی اپنے شوہر کا حق دینے سے انکار کرتی ہے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ آپ مجھے ایموشنل بلیک میل نہیں کر سکتے، وہ روحانسی لہجے میں بولی۔ میں تمہیں بلیک میل نہیں کر رہا ہوں، میں بس تم سے تمہاری مرضی مانگ رہا ہوں، مجھے اجازت دے دو کہ میں تمہیں گم ہو جاؤں۔ یہ کہہ کر سہیل نے اس کے بال اس کے کندھوں سے ہٹائے اور اس کی گردن کو چومنے لگا۔ زویا نے بے چینی سے اس کی کمر کے گرد اپنے بازو باندھ لیے تھے۔ اس کے ہاتھ سہیل کے کمر پر تیزی سے حرکت کر رہے تھے، وہ بار بار اس کی شرٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ رہی تھی۔ چند لمحوں کے بعد سہیل اس سے الگ ہوا، اس نے اپنی شرٹ اتار کر دور اچھال دی۔ اب سہیل کا چوڑا سینہ اس کی نظروں کے سامنے موجود تھا۔ وہ حد سے زیادہ ہینڈسم شخص تھا، اس میں کوئی بھی شک نہیں تھا۔ زویا نے بے ساختہ اپنے لبوں پر زبان پھیری۔ اس نے یہ باڈی والی پکچر سہیل کی انسٹاگرام سٹوریز پر بھی دیکھی تھی۔ یہ دیکھ کر سہیل کے لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے تھے۔ اگلے پل اس نے دوبارہ سے زویا کے چہرے کو ٹھوڑی سے پکڑ کر بلند کیا۔ وہ اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ وہ بہت ہی پیار سے اس کے ہونٹوں کو چوم رہا تھا۔ کبھی وہ اس کے اوپر والے ہونٹ کو کاٹنا شروع کر دیتا تو کبھی نیچے والے ہونٹ کو چوسنا شروع کر دیتا۔ زویا اب اس کی کمر پر مسلسل ناخن مارے جا رہی تھی، لیکن سہیل کو تو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا، بلکہ زویا کی یہ بے چینیاں اس کو مزید جنونی بنا رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے زویا کی دونوں ٹانگوں کو پکڑ کر ایک جھٹکے سے اپنے نزدیک کھینچا اور اسے اپنی گود میں چڑھا کر بٹھا دیا۔ زویا اس دوران اسے الگ ہو کر اس کے ماتھے کے ساتھ اپنا ماتھا ٹکائے تیز تیز سانس لے رہی تھی۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ اس کے گالوں کو پیار سے تھپتے ہوئے بولا۔ زویا نے اپنی خمار بھری آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور کچھ بھی بولے بغیر اس کے ہونٹوں پر جھکے۔ سہیل یہی تو چاہتا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دے، کیونکہ جو مزہ عورت کی مرضی میں تھا وہ اس کے ساتھ زبردستی کرنے میں نہیں تھا۔ اب زویا اس کے ہونٹوں کو چوم رہی تھی۔ میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں، اس کی گردن پر اپنے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ مجھے کبھی دھوکہ مت دیجیے گا، یہ کہہ کر زویا اس کے گلے لگ گئی تھی، جبکہ سہیل نے اس کے وجود پر موجود قمیض کو اوپر ہٹانے کی کوشش کی۔ زویا تیزی سے پیچھے کی طرف کھسکی اور اسے سہمی ہوئی نظروں سے دیکھ کر نفی میں گردن ہلانے لگی تھی۔ نہیں، یہ ابھی نہیں میری جان، میں شوہر ہوں تمہارا، اس کی گردن کو اپنے ہاتھوں کے حصار میں لیتے ہوئے بولا تھا۔ مجھے بہت زیادہ شرم آ رہی ہے، میں یہ سب کچھ ابھی نہیں کر سکتی ہوں میری جان، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں بہت جلد تمہیں اپنے رنگ میں رنگ لوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے زویا کے الگ احتجاج کے باوجود بھی اس کی قمیض اس کے وجود سے الگ کر دی تھی۔ زویا اس کے سامنے نیم برہنہ حالت میں موجود تھی، وہ اس کے حسن کو دیکھ کر پاگل ہونے کے قریب تھا۔ اگلی پل وہ دوبارہ سے اس کی گردن پر جھک کر اس کو دیوانہ وار چومنے لگا تھا۔ اس بار زویا بھی اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ جیسے ہی سہیل نے اس کی دھڑکنوں پر اپنے لب رکھے، اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر ہلکا ہلکا کھینچنے لگی اور بے چین سسکیاں بھرنے لگی۔ سہیل پلیز نہ کریں۔ اگلی پل سہیل نے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس کی سسکیوں کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ زویا کا وجود مسلسل ہچکیوں کی زد میں آ گیا تھا۔ ایک تو اس کے نزدیک آنے والا پہلا مرد تھا اور دوسرا وہ اس کا پسندیدہ مرد تھا جو اسے بری طرح سے پاگل کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ زویا کی کمزوری کیا ہے۔ اس کی دھڑکنوں کو آزاد کرنے کے بعد اس نے اپنا چہرہ دوبارہ سے زویا کے چہرے کے قریب کر لیا۔ کیا تم اس سب کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو؟ وہ اجازت طلب نظروں سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ زویا اپنے لبوں کو کاٹنے لگی اور نفی میں گردن ہلانے لگی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے میری دوستوں نے بتایا تھا کہ بہت درد ہوتا ہے اور آپ بہت زیادہ اسٹرانگ بھی ہیں، میں یہ سب کچھ کیسے برداشت کروں گی؟ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر اس کے گالوں پر بکھر رہے تھے۔ سہیل نے جھک کر اپنے ہونٹوں سے انہیں چن لیا۔ میری جان، مجھ پر بھروسہ رکھو، وعدہ کرتا ہوں مجھے یہاں پر بھروسہ نہیں، آپ ایک دم سے بہت زیادہ جنونی ہو جاتے ہیں، مجھے ابھی تک یہاں پر درد ہو رہا ہے۔ وہ اپنی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں کی مدد سے چھپاتے ہوئے بولی۔ سہیل کے لبوں پر ایک شرارت سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ تم حسین اس قدر ہو اور میٹھی بھی اتنی ہو کہ دل کرتا ہے کہ تمہیں پورا کا پورا کھا جاؤں۔
یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے اس کے گالوں کو کاٹنے لگا تھا۔ آپ پھر سے مجھے درد دے رہے ہیں؟ وہ شکایتی انداز میں بولی۔ اس کا جھجک اور احتجاج دیکھ کر سہیل نے گہری سانس لی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ کس طرح سے محترمہ کو جھکنے پر مجبور کرنا ہے۔ اگلی پل اس نے اس کے کانوں کی لو کو ہلکا سا اپنے دانتوں میں دبایا تو زویا کا جسم کمان کی طرح سیدھا ہو گیا تھا۔ پلیز نہ کریں، وہ صرف اتنا ہی بول پائی تھی۔ اس کے بعد اس کی آواز اس کے گلے میں ہی گھٹ گئی تھی۔ اب پورے کمرے میں صرف اور صرف اس کی سانسوں کی آواز گونج رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سہیل نے اپنے آپ کو اس کے وجود میں اتارا تو اس کی ایک زوردار چیخ بلند ہوئی۔ اسے اپنا حق وصول کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، جبکہ زویا کے دل کو ایک انجانے سے خوف نے اپنی پکڑ میں لے لیا تھا۔ جب وہ اسے الگ ہوا تو اس کا چہرہ کافی بیدار نظر آ رہا تھا۔ آپ اتنے سیریس کیوں ہو گئے ہیں؟ زویا نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے غصے سے اس کا ہاتھ پیچھے کی طرف جھٹک دیا۔ یہ دیکھ کر زویا یکدم ہی بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ یہ آپ میرے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں؟ اگر تو یہ کوئی مذاق ہے تو پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرے۔ وہ واقعی میں حد سے زیادہ گھبرا گئی تھی۔ تم جلدی سے اٹھو، میرے پاس تمہاری فضولیات سننے کا ٹائم نہیں ہے۔ سہیل، وہ صرف اتنا ہی بول پائی تھی۔ آنسوؤں کا گولا اس کے حلق میں اٹک گیا تھا۔ اس کی شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ کیا سہیل سہیل لگا رکھی ہے تم نے؟ جلدی سے اٹھو، میں تمہیں تمہارے باپ کے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کے بعد مجھے ایک ضروری کام کے سلسلے میں جانا ہے۔ مگر سہیل، آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ یہ سن کر وہ بے ساختہ اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا کر ہنسا۔ اگر تو تم نے ایسا سوچا ہے نا تو یہ تمہاری سب سے بڑی بیوقوفی تھی، کیونکہ میں تم جیسی عورت کے وجود پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا ہوں۔ تم سے یہ نکاح اور یہ سارا ڈرامہ تو صرف اور صرف میرے انتقام کا حصہ تھا۔ اپنے باپ کو جا کر میرا نام بتا دینا، تمہیں ساری کہانی سمجھ میں آ جائے گی۔ چلو اب جلدی سے اٹھو۔ اس کا بازو پکڑنے کے لیے اس کی طرف بڑھا اور تو وہ فوراً سے چادر کے نیچے چھپی تھی۔ ابھی تک وہ برہنہ حالت میں موجود ہوتی یہ دیکھ سہیل نے مضبوطی سے اپنے لب بھینچ لیے تھے۔ جلدی سے کپڑے وغیرہ پہن لو، میں انتظار کر رہا ہوں۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ یکدم ہی حلق کے بل چیخی تو سہیل کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ اپنی آواز نیچی رکھو، اپنی زبان کو لگام دو۔ تمہارے ساتھ وہی کچھ ہوا ہے جو تمہارے باپ نے ماضی میں میری پھپھو کے ساتھ کیا تھا، اور فکر مت کرو، جب اسے اپنا ماضی یاد آئے گا تو وہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا۔ یہ کہہ کر وہ خباثت بھرے انداز میں مسکراتے ہوئے اس کے گالوں کو تھپکنے لگا، اور پھر اگلے آدھے گھنٹے میں وہ اسے اس کے گھر کے سامنے ڈراپ کر چکا تھا۔ زویا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ ابھی تک اس کا سر سائیں سائیں کر رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ قسمت اس کے ساتھ اتنا بڑا مذاق کر سکتی ہے۔ کافی دیر تک وہ یوں ہی دروازے کے سامنے کھڑی رہی، اور پھر چکر آنے پر وہ لڑکھڑا کر زمین بوس ہو گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے کمرے میں موجود ہوتی آس پاس سارا خاندان تھا۔ اس کی نظر بھٹک کر اپنے بابا پر جا کر رکی، جو کہ اسے پریشان نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ زویا، میری بچی، کیسی ہو تم؟ اور آدھی رات کے وقت تم باہر کیا کر رہی تھی؟ وہ فوراً سے اس کی طرف لپکے تو اس نے غصے سے اپنے بابا کا بازو جھٹکا۔ میں وہاں پر آپ کے ماضی کے گناہوں کا حساب دے رہی تھی۔ گلشن آنٹی کے ساتھ آپ نے کیا کیا تھا؟ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو کسی نے فاروق صاحب کے کانوں میں انڈیلا تھا۔ پھر ان کی نظروں کے سامنے اپنی بیٹی کا کل رات والا حلیہ گھومنے لگا تھا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں ساری کہانی سمجھ میں آ چکی تھی۔ انہوں نے اسی وجہ سے ہی اپنے بھتیجے کے ساتھ زویا کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ وہ ڈرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ زویا کسی ایسے شخص سے محبت کر بیٹھے جو اس کی معصومیت کو روند ڈالے۔ ان کے لاکھ احتیاط کے باوجود بھی مکافات عمل نے اپنا کام کر دکھایا تھا۔ بابا، آپ خاموش کیوں ہو گئے ہیں؟ مجھے بتائیں کہ آپ نے گلشن آنٹی کے ساتھ ایسا کیا کیا تھا جو اس ظالم انسان نے میری زندگی برباد کر دی ہے؟ اس نے مجھ سے نظریں ملانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ تم کس کی بات کر رہی ہو؟ ان کے لب ہولے سے پھڑپھڑائے۔ میں سہیل علی خان کی بات کر رہی ہوں، وہ حلق کے بل چیختے ہوئے بولی۔ آس پاس موجود لوگوں نے انگلیاں دانتوں میں دبا لی تھی، کیونکہ فاروق صاحب ہر کسی کے سامنے اپنی بیٹی کی تعریفوں میں
زمین آسمان کے کلابے ملاتے تھے۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ خاندان کی دوسری لڑکیوں کو ان کے کریکٹر کی بنیاد پر حد سے زیادہ جج کرتے تھے، لیکن آج وہ لوگوں کے سامنے نظر اٹھانے کے قابل نہیں تھے۔ زویا کو ایک دم سے ہی ہذیانی دورے پڑنے لگے تھے، اسے قابو کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ دوسری طرف جب آمنہ بیگم کو اس کے اوپر بیتی ہوئی داستان کے بارے میں پتہ چلا تو ان کا دل تکلیف کے مارے پھٹنے لگا تھا۔ وہ اسی وقت اپنی بیٹی کو کوسنے کی پوزیشن میں نہیں تھی جبکہ فاروق صاحب کو تو سانپ ہی سونگھ گیا تھا۔ تھوڑی دیر میں جب سب خاندان والے وہاں سے نکل گئے، آمنہ بیگم نے جب اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھا تو ان کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وہ زویا کی طرف لپکیں اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ زویا ان کی گود میں سر رکھ کر کسی چھوٹے بچے کی طرح بلک رہی تھی۔ اماں، وہ کہتا تھا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اماں، اس نے مجھ سے نکاح کیا، اللہ کو گواہ بنایا اور پھر اس نے مجھے کچرے کی طرح سڑک پر پھینک دیا۔ اماں، میں کیا کروں؟ میں اب کسے اپنا کہوں گی؟ مجھے خود سے نفرت ہو رہی ہے۔ زویا کی ہچکیاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ آمنہ بیگم کی حالت اس سے مختلف نہیں تھی، وہ خود کو کوس رہی تھی۔ کاش زویا، جب تو نے مجھ سے سہیل کا ذکر کیا تھا میں صرف غصہ نہ کرتی، کاش میں ایک بار اس کے بارے میں جان لیتی۔ میں نے تجھے ڈرایا، تجھے دھمکایا، لیکن تیرا ہاتھ تھام کر تجھے سچ نہ بتا سکی۔ میری بچی، تیری ماں تیری مجرم ہے۔ وہ زویا کو بڑی مشکل سے سنبھال رہی تھی۔ دوسری طرف فاروق صاحب وہیں دیوار کے ساتھ لگے کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ماضی کی دھندلی فلم چل رہی تھی۔ گلشن، وہ لڑکی جس نے ان پر بھروسہ کیا تھا اور انہوں نے اسے سہیل کی طرح ہی بیچ راہ چھوڑ دیا تھا، آج سہیل نے وہی تاریخ ان کی بیٹی کے ساتھ دہرا کر حساب برابر کر دیا تھا۔ اچانک فاروق صاحب کے سینے میں ایک شدید ٹیس اٹھی۔ انہوں نے اپنا ہاتھ دل پر رکھا اور ان کا سانس اکھڑنے لگا۔ ان کا چہرہ نیلا پڑنے لگا اور اگلی پل وہ ایک زوردار آواز کے ساتھ فرش پر گر پڑے۔ ابو کیا ہوا؟ زویا اپنی تکلیف بھول کر ان کی طرف بھاگی، لیکن فاروق صاحب کی آنکھیں پتھرا چکی تھی۔ انہیں فوری طور پر ہسپتال لے جایا گیا، جہاں ایمرجنسی وارڈ کے باہر زویا اور اس کی ماں کی چیخیں دور و دیوار کو ہلا رہی تھی۔ ڈاکٹر باہر نکلا، اس کے چہرے پر موجود سنجیدگی نے سب بتا دیا۔ آئی ایم سوری، انہیں بہت شدید ہارٹ اٹیک آیا تھا، وہ اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ چکے تھے۔ زویا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جس باپ کے گناہوں کا حساب اس نے چکایا تھا، وہی باپ اسے اس دوہری اذیت میں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اب وہ نہ صرف ایک استعمال شدہ عورت تھی بلکہ اپنے باپ کی موت کی وجہ بھی خود کو سمجھ رہی تھی۔ اس کٹھن گھڑی میں جہاں پورا خاندان زویا پر تھو تھو کر رہا تھا اور اسے منحوس قرار دے رہا تھا، ارسلان ایک ڈھال بن کر سامنے آیا۔ ارسلان آج خاموشی سے اس کے ہر آنسو کو اپنی پلکوں پر تول رہا تھا۔ انہوں نے گاؤں میں جا کر فاروق صاحب کا جنازہ پڑھایا تھا کیونکہ ان کی خواہش تھی کہ انہیں ان کے بابا کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ اس دوران ارسلان اس کی ڈھال بنا تھا، وہ کسی کو بھی زویا کے خلاف بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا کہ وہ سب کی زبانیں کاٹ ڈالتا۔ زویا کو تب شدت سے اس کی اہمیت کا احساس ہوا تھا، جس کی وجہ سے اسے اپنی غلطی پر پہلے سے بھی زیادہ پچھتاوا ہونے لگا تھا۔ ارسلان ایک بار بھی اسے دوسری نظر سے نہیں دیکھا تھا اور ابھی بھی پہلے کی طرح اس کی عزت کرتا تھا۔ جب ان کی حویلی واپسی ہوئی تو ارسلان کی ماں زبیدہ بیگم نے حویلی کے صحن میں ہی طوفان کھڑا کر دیا۔ ارسلان، ہوش کے ناخن لو، یہ لڑکی اب ہمارے خاندان کی لائق نہیں رہی۔ اس نے منہ کالا کیا ہے، اس نے غیر مرد کے ساتھ رات گزاری اور ابھی تو اس کے نکاح سے بھی نہیں ٹوٹا۔ وہ کسی اور کی منقوہ ہے، تم کیسے اس کے پیچھے پاگل ہو رہے ہو؟ ارسلان کی آنکھیں غصے اور دکھ سے سرخ تھی۔ اپنی ماں کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ امی، بس کر دیں، بہت ہو گیا۔ اس کی آواز کی دہشت نے سب کو خاموش کر دیا۔ وہ کسی اور کے نکاح میں ہے تو کیا ہوا؟ جس نے اسے نکاح کر کے چھوڑ دیا وہ مرد کہلانے کے لائق نہیں۔ زویا کی کوئی غلطی نہیں ہے، اسے دھوکہ دیا گیا ہے، اور رہی بات اس کے نکاح کی تو میں اسے جہنم سے نکالوں گا، میں اسے طلاق دلواؤں گا اور پھر اسے اپنی بیوی بناؤں گا۔ تم پاگل ہو گئے ہو ارسلان، لوگ کیا کہیں گے؟ زبیدہ بیگم چلائی۔ لوگوں کی زبانیں میں بند کروں گا امی، میں نے زویا سے پہلے بھی محبت کی اور میں آج بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ جب وہ ٹوٹ کر بکھر چکی ہے، میرے لیے
وہ وہی زویا ہے، معصوم اور پاک۔ جس نے گناہ کیا ہے وہ سہیل ہے، زویا نہیں۔ ارسلان زویا کے کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں وہ اندھیرے میں اکیلی بیٹھی دیوار کو تک رہی تھی۔ ارسلان نے دروازے پر دستک نہیں دی، بس قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ زویا، میں ہوں یہاں، اس نے بہت نرمی سے کہا۔ زویا نے خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیوں آئے ہو ارسلان؟ تم نے سنا نہیں میں اب وہ زویا نہیں رہی، میں سہیل علی خان کے انتقام کی استعمال شدہ شے ہوں۔ زویا، دوبارہ ایسا مت بولنا، وہ تمہیں جیت کر بھی ہار گیا کیونکہ وہ محبت کی طاقت نہیں جانتا۔ میں تمہیں دوبارہ جینا سکھاؤں گا، ارسلان کا وعدہ ہے۔ زویا نے پہلی بار ارسلان کی آنکھوں میں وہ سکون دیکھا جس کی اسے تلاش تھی۔ اسے احساس ہوا کہ جس چمکتے ستارے کے پیچھے وہ بھاگ رہی تھی وہ صرف ایک سراب تھا، جبکہ اصلی روشنی تو اس کے اپنے گھر میں موجود تھی جسے وہ ہمیشہ نظر انداز کرتی رہی۔ مگر اب بھی سہیل کا وہ پراسرار چہرہ اور نکاح والی رات کا بوجھ اس کے ضمیر پر ایک بھاری پتھر کی طرح موجود تھا جو اسے کھل کر جینے سے روک رہا تھا۔ تم آرام کرو اور ریلیکس ہو جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آمنہ بیگم زویا کو لے کر پرانے فارم ہاؤس میں شفٹ ہو گئی تھی کیونکہ وہ مزید حویلی میں نہیں رہ سکتے تھے جہاں پر زویا کی مینٹل ہیلتھ کمپرومائز ہو رہی تھی۔ ارسلان نے بھی ان کے فیصلے کا احترام کیا تھا۔ وہ فارم ہاؤس میں روز زویا کے ساتھ ملنے جاتا، اس کا خیال رکھتا اور اسے اکثر زبردستی اپنے ساتھ گھمانے کے لیے بھی لے کر جاتا تھا۔ ایک دن زویا کو پھر سے دوبارہ دورہ پڑا تو وہ چیختے ہوئے بولی، بس کر جاؤ، مجھ پر ترس کھانا چھوڑ دو، میں اس قابل بھی نہیں ہوں، میں وہ گناہ گار لڑکی ہوں جس نے اپنے ساتھ ساتھ اپنے باپ کی بھی جان لے لی۔ وہ دہاڑے مار مار کر رونے لگی تھی۔ ارسلان نے اگلے ہی پل اسے گلے سے لگا لیا۔ زویا کی طبیعت یکدم ہی خراب ہو گئی تھی، وہ چکرا کر زمین پر سو گئی۔ جب اسے دوبارہ ہوش آیا تو جو خبر ملی وہ سن کر اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ سہیل علی خان کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ وہ اس بچے کو ہر حال میں ختم کروانے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن آمنہ بیگم نے اسے یہ گناہ کرنے سے روک دیا تھا اور ارسلان نے بھی اسے منع کیا تھا۔ اس نے سہیل علی خان کو کھلا کے نوٹس بھی بھجوائے تھے، لیکن وہ اس وقت پاکستان میں نہیں تھا بلکہ امریکہ میں اپنا بزنس ڈبل کر رہا تھا۔ جب سے وہ زویا سے جدا ہوا تھا اس سارے عرصے میں وہ ایک دن بھی سکون کی نیند نہیں سویا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے زویا کا بے یقین چہرہ گھومتا رہتا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ انتقام لے کر اسے خوشی مل جائے گی، لیکن یہ اس کی غلط فہمی ثابت ہوئی تھی۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ بے سکون ہو گیا تھا۔ 6 مہینے کا عرصہ پڑ لگا کر اٹھ گیا تھا۔ زویا اپنے پیٹ میں پلنے والے بچے کی وجہ سے زندگی کی طرف واپس لوٹ آئی تھی۔ اب اس کا صرف ایک ہی مقصد تھا، اس بچے کو دنیا میں لانا اور اسے ایک اچھا انسان بنانا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا بچہ سہیل علی خان کی طرح بنے۔ اس دوران ارسلان بھی اس کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا تھا۔ کبھی کبھار تو زویا کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کس طرح سے اس کا شکریہ ادا کرے۔ ایک دن وہ ہاسپٹل میں اپنا چیک اپ کروانے کے لیے گئی۔ ڈاکٹر اسے پہچان گئے تھے۔ وہ سہیل علی خان کی دوستی اور ان کے نکاح پر بھی موجود تھی، لیکن چونکہ زویا نے اس دن کسی پر بھی فوکس نہیں کیا تھا اس لیے وہ نہیں جانتی تھی۔ ڈاکٹر فریحہ کو یہ بھی پتہ تھا کہ سہیل علی خان اسے چھوڑ چکا ہے کیونکہ وہ اس کا بیسٹ فرینڈ تھا اور آج وہ اسے ہاسپٹل میں ملنے کے لیے بھی آنے والا تھا۔ الٹرا ساؤنڈ کے بعد فریحہ نے مسکراتے ہوئے کہا، مبارک ہو بیٹا ہے۔ سن کر وہ گہری سانس خارج کر کے رہ گئی تھی۔ جب وہ کمرے سے باہر نکل رہی تھی تو اچانک ہی سہیل علی خان اس کے سامنے آ گیا۔ اس کے سینے سے لگتے لگتے بچی۔ زویا نے جب نگاہیں اٹھائی تو اس کی آنکھیں ایک پل کے لیے پتھر آ گئی تھی۔ یہ وہی شخص تھا جس نے اس کی زندگی برباد کی تھی، جس نے اسے اس کی اپنی نظروں میں گرایا تھا، جبکہ دوسری طرف سہیل علی خان کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ اس عورت کو ایک پل کے لیے بھی نہیں بھولا تھا۔ زویا، تم، اس کے علاوہ ہولے سے پھڑپھڑائے۔ زویا، تم، اس کے ہونٹ ہولے سے پھڑپڑائے مگر وہ کوئی بھی تماشا کیے بغیر اس کے پہلو سے نکلتی ہوئی ہاسپٹل سے باہر چلی گئی تھی۔ اس نے اپنے لب مضبوطی سے بھینجے ہوئے تھے اور آنسو مسلسل اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے، لیکن سہیل علی خان کے سامنے اس نے ایک آنسو بھی نہیں بہایا تھا۔ لوگ اسے عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہے تھے، لیکن وہ اس سے بھی زیادہ گندی نظروں کا سامنا کر چکی تھی جو اس کے اپنے خاندان والوں کی ہی تھی، اور آج بھی اسے باتیں سننے کو ملتی تھی۔ ارسلان نے جو اسے ہاسپٹل سے
نکلتے ہوئے دیکھا تو فوراً اس کی طرف بھاگا۔ کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ کیا پھر سے تمہیں اس گھٹیا انسان کی یاد تو نہیں آ رہی؟ میرا بس چلے تو میں اس کو جان سے مار دوں۔ ارسلان یکدم جذباتی ہو گیا تھا۔ میں نے آج اسے دیکھا، زویا نے یہ کہہ کر اپنی گردن جھکا دی۔ کیا مطلب ہے؟ تم نے کس کو دیکھا؟ ارسلان کے کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ میں نے اس گھٹیا انسان کو دیکھا جس نے میری زندگی برباد کی۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ حسین ہو گیا اور پہلے سے بھی زیادہ خوش نظر آ رہا تھا۔ وہ میری زندگی برباد کر کے خود اتنا مطمئن کیسے رہ سکتا ہے ارسلان؟ یہ کہہ کر وہ اس کے سینے پر سر رکھے چھوٹے بچوں کی طرح رونے لگے تھے۔ ارسلان اسے سہارا دیتا ہوا گاڑی کی طرف لے کر آ گیا تھا۔ دیکھو تم یہ بات یقین سے نہیں کہہ سکتی کہ وہ سکون میں، اور جو کچھ اس نے تمہارے ساتھ کیا ہے اس کے بعد اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ میں تمہیں اس چیز کی گارنٹی دیتا ہوں۔ وہ ہمیشہ اپنے ضمیر کی عدالت میں اپنا مجرم بنا رہے گا۔ تم اس کی طرف توجہ نہ دو، فی الحال اپنے بچے کے بارے میں سوچو۔ تمہارے بچے کو تمہاری سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ یہ سن کر زویا نے بے ساختہ اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرا اور خاموشی سے کھڑکی سے باہر گھورنے لگی تھی۔ کیا تمہیں اس کے لیے اپنے دل میں کچھ محسوس ہوا؟ تھوڑی دیر کے بعد ارسلان نے نرم لہجے میں سوال کیا تو زویا نے زور و شور سے نفی میں گردن ہلا دی تھی۔ مجھے کچھ بھی محسوس نہیں ہوا، بس اسے خوش دیکھ کر تھوڑی سی جیلسی ہوئی تھی، ورنہ اب تو مجھے شخص سے نفرت کرنے کا بھی دل نہیں کرتا، میں اسے سوچنا بھی نہیں چاہتی ہوں۔ یہ سن کر ارسلان دل فریب انداز میں مسکرا دیا تھا۔ ادھر سہیل علی خان کو جب پتہ چلا کہ وہ اس کے بیٹے کی ماں بننے والی ہے تو اس کا دل عجیب سی خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ اگلے دن وہ فارم ہاؤس میں موجود تھا۔ جب زویا کے اس بارے میں پتہ چلا تو وہ غصے سے باہر نکلے۔ سہیل علی خان لاؤنج میں بیٹھا اطمینان سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے چائے پینے میں مصروف تھا۔ آمنہ بیگم بھی اسے تھوڑی فاصلے پر بیٹھی اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اب تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ زویا نے اسے دیکھ کر غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ میں تمہارے لیے اور اپنے بچے کے لیے آیا ہوں۔ یہ سن کر وہ یکدم ہی بھڑک اٹھی تھی۔ خبردار جو تم نے اپنی گندی زبان سے میرے بچے کا نام لیا، یہ صرف میری اولاد ہے۔ سہیل کے ماتھے پر یکدم ہی لاتعداد بل پڑ گئے تھے۔ دیکھو اگر میں تم سے عزت سے بات کر رہا ہوں۔ عزت؟ زویا نے یکدم ہنستے ہوئے یہ لفظ ادا کیا۔ تم جانتے بھی ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ تم جیسا انسان نہ تو عزت کر سکتا ہے اور نہ ہی کروا سکتا ہے۔ میں تمہارے ساتھ اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ میں تمہیں صرف اتنا بتانا چاہتی ہوں کہ اب میں تم سے بے تحاشا نفرت کرتی ہوں اور تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ دوبارہ اگر تم نے یہاں پر آنے کی کوشش کی تو میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ امپریسنگ، تم تو کچھ زیادہ ہی بہادر ہو گئی ہو۔ وہ یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور طنزیہ انداز میں اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ کہیں یہ ہمت تمہیں تمہارے عاشق ارسلان سے تو نہیں مل رہی؟ یہ سن کر زویا کا دماغ غصے سے گھوم گیا۔ اگلے ہی پل اس کا ہاتھ اٹھا تھا اور سہیل علی خان کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ تمہیں تمہارے سوال کا جواب مل چکا ہوگا، اب یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اسے پہلے کہ سہیل غصے میں آ کر اس سے نقصان پہنچاتا، لاؤنج کا دروازہ دہاڑ کی آواز سے کھلا۔ ارسلان وہاں پر آ چکا تھا اور زویا کے سامنے ڈھال بن کے کھڑا تھا۔ مسٹر سہیل علی خان، میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا کہ اب اگر تم نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کی تو میں تمہاری آنکھیں نکال دوں گا۔ اگر تمہیں ملنے کا بہت ہی شوق تھا تو ہم تمہیں لوکیشن بتا رہے ہیں، اگلی ملاقات کورٹ میں ہوگی۔ سہیل غصے سے تن پن کرتا ہوا حویلی سے باہر نکل چکا تھا۔ اس نے گاڑی کو زور سے لات ماری اور حلق کے بل چلانے لگا۔ اسے لگ رہا تھا کہ زویا کو دوبارہ حاصل کرنا اس کے لیے بہت آسان ہوگا۔ وہ ابھی بھی اس کی محبت میں پہلے کی طرح پاگل ہوگی اور صرف اس کے ایک اشارے پر اس کے پاس بھاگی چلی آئے گی۔ مگر زویا کا نیا روپ دیکھ کر اس کی ساری غلط فہمیاں دور ہو چکی تھی۔ وہ واقعی میں اس کی ذات سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ سہیل نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے کوئی جذبہ نہیں دیکھا تھا اور یہ چیز اسے حد سے زیادہ تکلیف پہنچا رہی تھی۔ اگلے کئی دنوں تک وہ پھر سے اس سے ملاقات کرنے کی کوششیں کرتا رہا، لیکن زویا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ نرم نہیں پڑے گی۔ دل کے کسی کونے میں ابھی بھی اس کے لیے جذبات رکھتی تھی، لیکن اگر وہ ظاہر کر دیتی تو کبھی خود سے اور اپنے بچے سے نظریں ملانے کے
قابل نہیں رہتی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ دونوں ایک بھی ہو جاتے ہیں تو بھی کبھی وہ سہیل کے لیے اپنے دل میں وہی جذبات پیدا نہیں کر پائے گی جو پہلے تھے۔ ڈیورس سے ایک دن پہلے سہیل نے اس کے سامنے اپنے دل کا حال کھولا تھا۔ سہیل نے اسے بتایا تھا کہ وہ اپنی پھپھو کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھا اور وہ اس وقت بہت چھوٹا تھا جب فاروق صاحب نے اس کی پھپھو کو اپنی محبت کے جال میں پھنسایا اور ان سے چھپ کر نکاح کر کے ان کی زندگی کو برباد کیا اور پھر انہیں قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کی پھپھو اس صدمے سے اس دنیا سے چل بسی تھی۔ وہ فاروق صاحب سے صرف اور صرف اپنا بدلہ لینا چاہتا تھا، اسی وجہ سے اس نے یہ سارا ڈرامہ رچایا تھا، لیکن اب وہ بہت زیادہ پچھتا رہا ہے۔ وہ زویا سے سچی محبت کرنے لگا۔ جب سے وہ یہاں سے گیا ہے تب سے اسی کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ زویا ساری باتیں خاموشی سے سنتی چلی گئی۔ اس نے کوئی بھی جواب نہیں دیا اور آخر میں کال کاٹ دی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ اس نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ پریگننسی کے دوران اسے طلاق نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ فی الحال عدالت سے صرف اور صرف سیکیورٹی مانگ رہی تھی۔ جیسے اس نے ایک صحت مند بیٹے کو جنم دیا تو سہیل دوبارہ سے اس کے پاس پہنچ گیا۔ اسے روک نہیں سکتی تھی۔ اس نے سہیل کو بچہ اٹھانے کی اجازت دی تو اسے اپنے سینے سے لگا کر دہاڑے مار مار کر رونے لگا تھا۔ زویا خالی خالی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب مجھے طلاق چاہیے، وہ اپنے آپ کو کمپوز کرتے ہوئے بولی۔ ارسلان بھی اسی جگہ پر ہی موجود تھا۔ سہیل نے بچہ کورٹ میں رکھا اور زویا کے قدموں میں گر کر اس کے پاؤں پکڑ کر اسے معافی مانگنے لگا۔ مجھے معاف کر دو۔ زویا نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا مگر میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اور پھر سہیل کی لاکھ منتوں کے باوجود بھی زویا نے اسے طلاق لے لی تھی۔ عدت پوری کرنے کے بعد وہ پاکستان چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے UK شفٹ ہو گئی تھی۔ اس نے ارسلان سے بھی شادی نہیں کی تھی بلکہ ارسلان کو اپنی کولیگ سے شادی کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ اپنی باقی کی ساری زندگی اپنے بیٹے کے نام کرنا چاہتی تھی۔ وہ اسے ایک اچھی پرورش دینا چاہتی تھی اور اسے دنیا جہاں کی محبت دینا چاہتی تھی۔ اسے مضبوط اور ایک باکردار انسان بنانا چاہتی تھی۔ کچھ ہی سالوں کے بعد ارسلان کی بیوی بچے کو جنم دیتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوگی۔ وہ ایک بار پھر سے زویا کے پاس اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے آیا تھا۔ اس بار زویا نے اسے انکار نہیں کیا کیونکہ اسے احساس ہو گیا تھا کہ یہاں پر ایک سیکیور زندگی گزارنے کے لیے اسے ایک مرد کی ضرورت ہے، اور جہاں تک محبت کا سوال تھا تو وہ صرف زندگی میں ایک بار ہی ہوتی ہے۔ لیکن وہ ارسلان کی حد سے زیادہ عزت کرتی تھی۔ اسے ایک اچھا جیون ساتھی اور اس کے بیٹے سلطان کو ایک اچھا باپ مل گیا تھا۔ جہاں تک سہیل علی خان کا سوال تھا تو اس کی ایک کار حادثے میں موت ہو گئی تھی۔ جب زویا کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ دیوانہ وار بھاگتی ہوئی ہاسپٹل گئی تھی، کیونکہ ان دنوں سہیل لندن میں ہی موجود تھا۔ سہیل کے والیٹ میں تب بھی زویا اور اس کے بیٹے کی تصویر تھی۔ اس نے بے ساختہ اس تصویر پر ہاتھ پھیرا۔ اس دوران سہیل اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا اور اس کے کندھے کو تھپکنے لگا۔ زویا نے اپنا سر ارسلان کے کندھے پر رکھ دیا۔ وہ واقعی میں ایک عظیم انسان تھا جس نے زویا کو ہمیشہ سنبھالا تھا۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ سا ناول۔ مزید اگر آپ ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔